بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو صبح گود میں پاپ کارن رکھے صوفے پر براجمان تھی۔ اس کی نظریں سامنے ٹی وی پر چلتے ڈوریمون دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیسے؟ منتہا نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اظہران نے بولا تھا مجھے آنے کا، کب سے آئی ہوئی ہوں میں۔ تم کہاں تھی اور موبائل کیوں آف ہے؟ صبح نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد خود سوال کرنا بھی فرض سمجھا۔ بی جان کی طرف گئی تھی، میں موبائل بھول گئی تھی جلدی میں۔ منتہا نے صفائی پیش کی۔ اظہران بتا رہا تھا بہت تیز بخار تھا تمہیں۔ صبح نے اس کا ماتھا چھوا۔ بالکل ٹھیک ہو، ٹھنڈی برف ہو رہی ہو۔ صبح نے منہ بنایا۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ منتہا نے کان لگائے۔ اظہران اور عریش ہیں، کچھ بنا رہے ہیں کچن میں، انفیکٹ کچن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ صبح زور سے ہنسنے لگی تھی۔ تم پاگل ہو، ان سے کام کیوں کروا رہی ہو؟ اظہران تھکا ہوا آیا ہوگا آفس سے، باہر سے منگوا لیتے کچھ یار۔ منتہا صبح کی عقل پر افسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے بول رہے تھے بنانے کا، تم تو جانتی ہو مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ صبح کی سیانی ہو کر بولی۔ میکرونی تیار ہے، اظہران نے انٹری مارتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں مسجد میں اعلان کروانے والا تھا۔ اظہران نے منتہا سے کہا تھا۔ بی جان کی طرف گئی تھی میں، فون گھر بھول گئی۔ منتہا کو اپنی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ صبح نے میکرونی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ واقعی بہت مزیدار تھی۔ کیسی ہے صبح؟ عریش نے مزے سے کھاتے ہوئے صبح سے پوچھا۔ اوہ تو اس نے بنائی ہے یہ ٹھیک ہی ہے؟ صبح نے پوچھا۔ اوہ تو اس نے بنائی ہے یہ ٹھیک ہی ہے، نمک اور مسالہ نہیں ہے بس۔ صبح نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اظہران کو بول بھی رہا تھا کہ میں بناتا ہوں، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے اچھا کوک ہے۔ عریش نے شرارت سے اظہران کو کہا۔ اظہران نے بنائی ہے یہ؟ صبح نے عریش اور اظہران کو دیکھا۔ ہاں میں نے بنائی ہے، لیکن تمہیں پسند نہیں آئی۔ اظہران مصنوعی دکھی صورت بناتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، تبھی میں سوچ رہی ہوں اتنے مزے کی میکرونی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ اظہران کی تو الگ ہی بات ہے، واہ مزہ آ گیا۔ صبح اب مزے لے کر کھا رہی تھی۔ عریش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جسے وہ اگنور کر گئی۔ ویسے کچھ عرصے بعد سب کچھ کتنا بدل جائے گا نا۔ صبح کے چہرے پر شرارت ناچنے لگی تھی۔ منتہا کی شادی ہو جائے گی، میں لائر بن جاؤں گی، ایک کامیاب وکیل، اور عریش صبح نے سوچتے ہوئے کہا، اور عریش جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ عریش کو اپنے جہنم میں جانے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ اور اظہران بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہوگا۔ واہ اظہران بڑا بزنس مین بن گیا ہوگا اور میں جہنم میں جل رہا ہوں گا۔ تم کبھی اچھا انسان ہونے کا ثبوت مت دینا چڑیل۔ عریش نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے میں چاند پر جاؤں اور وہاں سے تمہارے اوپر مٹی اور پتھر پھینکوں۔ صبح نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری نیت ہی گندی ہے، اس لیے تم کبھی چاند پر جا ہی نہیں سکتی۔ اور پتہ ہے اگر میں جاتا چاند پر تو تمہارے لیے کیا لاتا؟ عریش نے بہت محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ کیا لاتے؟ صبح نے بہت تجسس سے آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اظہران اور منتہا بھی چونکے عریش کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک آئینہ لاتا اور دکھاتا تمہیں کہ دیکھو تمہاری شکل ہے چاند پر جانے والی۔ عریش نے زوردار کہکا لگایا، ساتھ ہی اظہران اور منتہا کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی زکوٹا جن۔ صبح نے مٹھیاں بھینی تھی۔ میں حاضر ہوں، دیکھ لو۔ عریش اس کی دلگت بناتے ہوئے بولا تھا۔ 11 بج رہے ہیں، بہت لیٹ ہو گئی ہوں میں۔ صبح نے اٹھتے ہوئے پرس کندھے سے لٹکایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عریش نے فوراً پوچھا۔ آسمان کی سیر کرنے، صبح نے تپتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ عریش بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آسمان سے آگے جہنم تک بھی لے جاؤں گی تمہیں میں، صبح نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم مجھے اپنے ٹھکانے تک لے جاؤ، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ عریش نے اس کو اور چڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو سر پھاڑ دوں گی میں۔ صبح نے ٹیبل پر پڑا ہوا ہیئر برش اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، جسے اس نے بہت مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ آؤ گھر چھوڑ دو تمہیں، چڑیل کو اس طرح روڈ پر گھومتا دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے۔ عریش اس کو چڑھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھ لو منتہا اس جاہل انسان کو، صبح نے منہ بسورا۔ منتہا کو ان کی نوک جھونک بہت مزے کی لگی تھی۔ ہارن کی آوازیں بنا رکے آ رہی تھی۔ پاگل کر دے گا یہ بندہ مجھے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ اظہران۔ صبح اب دونوں سے ملتے تیزی سے باہر لپکی تھی۔ مبادا ہارن کی آواز سے پورا محلہ ہی نہ جاگ جائے۔ چلو تم بھی آرام کرو اب، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ان کے جانے کے بعد اظہران منتہا سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، منتہا مسکرائی۔ سو جاؤ تم بھی۔ اظہران اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منتہا نے جلدی سے اس کو پکارا کہ کہیں چلا ہی نہ جائے۔ وہ ایک بات بولو؟ منتہا بہت خوش لگ رہی تھی، بہت دنوں کے بعد آج اتنا ہنستے دیکھا تھا اظہران نے اسے۔ ہاں بولو؟
وہ پیار سے بولا، اسے واقعی منتہا پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ زران، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بہت ہمت کر کے اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں میں، وہ نارمل انداز میں بولا، جیسے یہ بات اس کے لیے روز کا معمول ہو۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، عشق کرتی ہوں میں تم سے، وہ بولی تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ جانتا ہوں منتہا میں، وہ اسی اطمینان سے بولا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، میں تھک گئی ہوں تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ تکلیف دے کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، تم بہت اچھی ہو یار، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ واضح لفظوں میں بولا، کیوں؟ کوئی زبردستی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ بہت شفاقی سے بولا تھا۔ لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے جان کر تم سے محبت نہیں کی ہے سید زہران، میں نے جان کر کچھ بھی نہیں کیا۔ منتہا گہری سانس لیتی نڈھال سی نم آنکھوں سے زمین کو گھورنے لگی تھی، تم مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ صرف ضد ہے تمہاری، مجھے حاصل کرنے کی ضد۔ تم سوچتی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو تم چاہو اور تمہیں ٹھکرا دے، تمہاری انا، تمہاری ضد تمہیں پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی ہے، محبت کے نام کو بدنام کرنا چھوڑ دو، اپنی یہ فضول ضد بھی چھوڑ دو، تھک گیا ہوں میں، وہ بہت تلخی سے بول رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو وہ ذلت کے کس گڑھے میں دھکیل رہا ہے۔ منتہا کا دل چاہا تھا کہ اسی وقت وہاں سے غائب ہو جائے، اتنی ذلت اور تذلیل کے بعد اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زران کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ پاتی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ وہاں سے جانے لگی تھی۔ منتہا تم بہت اچھی ہو، مجھے غلط مت سمجھنا، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، میں تمہارے لیے کبھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، شاید اسی لیے اللہ تمہیں مجھ سے بچا رہا ہے، تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی ہو۔ وہ شاید اس کو سمجھا رہا تھا، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اچانک اس کا لہجہ کڑوا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں آپ کو کسی نے میری طرح ریجیکٹ نہیں کیا ہوگا، اس طرح احساسات کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے منتہا۔ اس نے منتہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، تم نہیں جانتی میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، میری زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ہو تم۔ وہ منتہا کا ہاتھ تھامے شاید اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر زران کو دیکھا، یہ وہ زران نہیں تھا جو اس کو سنا دیتا تھا، یہ تو اس کی فکر کرنے والا تھا، اس کے لیے پوری رات جاگنے والا زران۔ اب سو جاؤ، صبح یونیورسٹی جانا ہے تم نے، وہ پیار سے بولا۔ منتہا کے دل میں سکون سا اترا تھا، وہ بہت اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زران کا رویہ بہت اچھا تھا، منتہا خوش تھی۔ منتہا کو کمپیوٹر پر زران سے کچھ سمجھنا تھا، وہ اس کو سمجھا رہا تھا، تم یہ فائل کمپلیٹ کرو، میں آتا ہوں۔ موبائل کی گھنٹی بجنے پر اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ انتظار کر کر کے تھک گئی۔ چلو کافی بنا لیتی ہوں، ساتھ زران کو بھی دیکھ لیتی ہوں کہاں رہ گیا یہ۔ 2 کپ کافی تیار کرنے کے بعد وہ زران کو ڈھونڈتی ہوئی دستک دیتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی تک کال پر بات کر رہا تھا۔ منتہا مسکراتے ہوئے ٹیبل پر کپ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی مجھے ہمیشہ کی طرح اب بھی انتظار پر لگا کر بھول گئے ہیں، وہ شکایت کرتے ہوئے بولی، تم خود انتظار کرتی ہو، میں نے کبھی تمہیں اپنا انتظار کرنے کا نہیں کہا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی اجازت دی اپنے کمرے میں آنے کی، میں نے تم سے کافی مانگی کیا، غصے سے وہ لفظوں کو چبا کر بولا۔ منتہا خاموش سی گمسم سی کھڑی تھی۔ اٹھاؤ کپ اور فوراً نکلو یہاں سے، وہ غصے سے چلایا تھا۔ منتہا نم آنکھوں سے جلدی سے باہر بھاگی، وہ کبھی بھی اس کو ذلیل کر دیتا تھا، وہ رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ پہلی بار اس نے زران کی ہر شکایت اللہ سے کی تھی، وہ ایسا ہی تھا، کبھی بہت اچھا اور کبھی منتہا کے دل کو چلنی چلنی کر دینے والا۔ اور اگلی بار جب ملتا تو ایسے انجان بنا ہوتا جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ زران سے بات نہیں کرے گی۔ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تیرے بندے کیوں مجھے تکلیف دیتے ہیں، زران تم بھی میری طرح تڑپو، تمہاری بھی نیندیں تم پر حرام ہو جائیں، تم اس وقت کو یاد کر کے ہمیشہ رو جب تم نے میری ساری محبت میرے منہ پر ماری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں حساب دینا ہوگا ہر تکلیف کا۔ لال ہوتی آنکھوں میں نیند بھری تھی لیکن وہ سو نہیں سکتی تھی۔
اللہ مجھے صبر دے دے، میں بہت الجھی ہوئی ہوں، سلجھا دے مالک، وہ جیسا بھی ہے میں نے محبت کی ہے اس سے، اسے کبھی آنچ بھی نہیں آنے دینا۔ میری آنسوؤں اور تکلیفوں کا حساب اس سے مت لینا، وہ نہیں دے پائے گا، وہ تھکے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی اور سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، آنکھیں موندے بستر پر لیٹ گئی۔ کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ کیا میں ہمیشہ ایک طرفہ محبت کی آگ میں جلتی رہوں گی؟ اسے مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو کبھی سو جاؤں تب بھی خوابوں میں اسے ڈھونڈتی پھرتی ہوں، ہر جگہ سوچوں کا ایک طوفان تھا جو تھم ہی نہیں رہا تھا۔ منتہا دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بیٹھ گئی۔ اللہ سے ضد مت لگاؤ بچے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے، وہ تمہیں غلط ہاتھوں میں نہیں سونپے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ضد پر تمہیں وہ کسی کھائی میں گرنے دے گا؟ نہیں، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو، انسانوں سے محبت کی بھیک مانگو گی تو خالی کشکول اور ذلت ہی ملے گی۔ بی جان کی باتیں اب اسے سمجھ آ رہی تھی، جو باتیں کبھی بہت مشکل اور سمجھ سے باہر لگتی تھیں، اب ایک ایک کر کے سب باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ اللہ مجھے اپنے لیے چن لے، اپنی محبت عطا کر، اپنا قرب عطا کر۔ دنیا اور لوگوں کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے تھے۔ اس نے پہلی بار اللہ سے اس کی محبت مانگی تھی۔ وہ کیسے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا؟ یہ تو انسان ہوتے ہیں جو محبت کے بدلے بھی دکھ اور تکلیف دیتے ہیں۔ زران ایک ہفتے کے لیے امریکہ کام سے گیا ہوا تھا، آج واپس آ رہا تھا۔ منتہا کے لیے بہت اچھا پرپوزل آیا ہوا تھا۔ سب کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ کنفیوز ہو گئی تھی کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منتہا خود غرض مت بنو، سب اتنے خوش ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھو، انہیں کیوں آزمائش میں ڈالتی ہو؟ سب کچھ ہماری مرضی سے تو نہیں ہو سکتا۔ بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ منتہا نے ان کا ہاتھ چوما تھا۔ وہ زیادہ وقت بی جان کے پاس گزارتی، ان کی باتیں اسے سکون دیتی تھی۔ شام کو گھر واپس آئی اور پارکنگ میں زران کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ منتہا تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ لاؤنج میں زران کے ساتھ صوفے پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ منتہا کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا آؤ بیٹا، یا صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ اندر کی جانب بڑھی، وہاں گھر کے سب افراد ہی موجود تھے۔ وہ ابھی تک اس لڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ زران کی دوست ہے، امریکہ سے اس کے ساتھ ہی آئی ہے۔ آج صاحب ہنستے ہوئے بتانے لگے، امریکہ میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اچھا، تو یہاں کیسے؟ منتہا نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ بزنس کرنے آئی ہے، ویسے بھی ہم نے بہت ٹائم ساتھ گزارا، مجھے تو بہت پسند ہے زینب، سب سے ملوانے لایا ہوں آج۔ زران منتہا کی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ منتہا کے لیے اب وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتی وہ مشکل کمرے تک پہنچی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی زران کو نہیں جانتی، وہ ایسا ہی تھا۔ لوگ اس کو صرف اتنا ہی جانتے جتنا وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی جانب اس کو جانے۔ کبھی اتنا اچھا کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں، اور کبھی اتنا روڈ کہ لگتا ہی ہے کہ جانتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں بابا۔ رات کے کھانے پر منتہا نے اپنا فیصلہ سنا کر سب کو خوش کر دیا تھا۔ مجھے یہی امید تھی۔ اپنی بیٹی سے ایاز صاحب بہت خوش تھے، ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کے لیے فخر در آیا۔ اور زران اپنا چمچ پلیٹ میں رکھتے حیرت سے منتہا کو دیکھنے لگا تھا، جو مزے لے کر سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ وہی منتہا تھی جس کو اس نے پہلی بار اس ٹیبل پر ایسے ہی بیٹھا دیکھا تھا۔ وہی اونچی گردن، وہی سکون، وہی شان۔ یہ وہ منتہا نہیں تھی جس کو وہ جھڑک دیتا، جو اس کے سامنے کھڑی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ابھی آدھی رات کو آنکھ کھلنے پر سے شدید پیاس محسوس ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس خالی تھا۔ اف، منتہا کو سخت کوفت ہوئی تھی۔ دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتی وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ کچن میں کرسی پر بیٹھی وہ پانی پی رہی تھی کہ سامنے لاؤنج میں اسے زران نظر آیا۔ اور اللہ، مجھے یہ ہر جگہ کیوں نظر آتا ہے؟ ہر شکل میں اس کا عکس ہی دکھتا ہے۔ منتہا سر جھٹکتے ہوئے ہنستی، نظروں کا زاویہ بدلنے لگی تھی۔ وہ پھر اسی جانب دیکھنے لگی، وہاں زران ہی تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے تہجد پڑھ رہا تھا۔ منتہا اس کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سب نمازیں پڑھا کرتا تھا، منتہا نے اکثر رات کو تہجد پڑھتے دیکھا تھا اسے، شاید تبھی اتنا پرسکون رہتا تھا وہ۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سلام پھیرنے کے بعد وہ منتہا کو ایسے کھڑا دیکھ کر بولا۔ ہاں، پانی پینے آئی تھی۔ میں ایک بات بولوں؟ منتہا نے پوچھا۔ ہاں بولو۔
وہ جائے نماز اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم حقوق العباد بھول کر حقوق اللہ پورے کرو تو کیا اللہ کو خوش کر لو گے؟ تمہارے سجدے کسی کام کے نہیں ہیں جب تم اس کے بندوں کو تکلیف اور اذیت دو اور اس سے امید رکھو کہ وہ تمہارے سجدوں پر خوش ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے مسٹر اظہران۔ دوسروں سے راتوں کی نیند چھین کر تم سجدوں میں کیسے سکون ڈھونڈ سکتے ہو؟ اللہ بھی اسی انسان کے دل میں نہیں رہتا جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر ٹھکرا دے۔ منتہا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی، جو محبت کرتے ہیں وہ بددعائیں نہیں دیتے۔ اظہران اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ جواباً اظہران نے سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ساکت سی رہ گئی۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہیں زمین پر بیٹھی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح اظہران سے اپنے آنسو نہیں چھپائے تھے۔ وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ایم سوری منتہا، تم رو مت پلیز۔ اس کے لہجے میں دکھ تکلیف نہ جانے کیا کیا تھا۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ التجا کرنے لگا۔ منتہا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ منتہا کی سرخ ہوتی آنکھیں اظہران کے دل کو لرزا گئی تھی۔ منتہا آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی اور اظہران نہ جانے کتنی دیر اسی حالت میں وہاں بیٹھا رہا تھا۔ تم شادی کے لیے مان گئی، صبغہ شوق تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی، پتہ ہے صبغہ، مجھے انسانوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بات الگ ہے اور مجھے واقعی اس کے علاوہ کسی انسان میں دلچسپی نہیں۔ تو تم نے بھی ہاں کیوں کی پھر؟ صبغہ کو اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ یہ ماما بابا کی خوشی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ شادی کر لوں۔ میں اگر منع کرتی تو وہ بہت دکھی ہوتے۔ میں نے سنا تھا ہمیں بہت سارے رشتوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے باقی رشتے موجود ہوتے ہیں، لیکن نہیں صبغہ، میرے پاس تو صرف وہی ایک تھا۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو مجھے کسی اور خوشی کی خواہش نہ رہتی، اور وہ نہیں ہے تو کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز یا انسان آئے میری زندگی میں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی رشتہ بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ منتہا اس کا پورا چہرہ بھگو دیا تھا۔ صبغہ نے بے اختیار اس کو گلے لگایا۔ ہم روتے رہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی محبت کا یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ ہماری محبت کا اعتبار نہیں کرتے، اور جیسے ہی ہم ہار کر بیٹھتے ہیں یا کچھ کڑوے بول جاتے ہیں تو وہی لوگ فوراً سے ہماری نفرت کا یقین کر لیتے ہیں، جو ہمارے بتانے پر بھی ہماری محبت کا یقین نہیں کرتے۔ ہمارے تھوڑے سے خاموش ہونے پر وہ ہماری نفرت کا یقین کر لیتے ہیں۔ منتہا روئے جا رہی تھی۔ اب چپ ہو جاؤ ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ صبغہ نم آنکھوں سے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔